السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے روتے روتے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کہیں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں نہ ڈال دے۔ خواتین و حضرات، اس پتھر کو یہ ڈر شاید اس لیے ہی پیدا ہوا ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس سے اس پتھر کو لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ پتھر بولا، اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ پتھر بولا، اے اللہ کے نبی، میں اس وجہ سے ہی رو رہا ہوں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ تو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تسلی دی اور فرمایا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے کیا؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں واقعی ہی اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ اور اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور اس کی بخشش کرتے ہیں اور دیگر پتھروں کے ساتھ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے اس پتھر کے پاس آ گئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی، مگر تم تو اب بھی رو رہے ہو۔